أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا جب سألك آپ سے پوچھیں عبادتی عبادی میرے بندے عنی میرے متعلق فإنی تو میں قریب اجیب میں قبول کرتا ہوں دعا الداعی پکارنے والا اذا جب دعانی مجھ سے مانگے فلیستجیبوا پس چاہیے کہ حکم مانے لی میرا ولیؤمنو اور ایمان لائے بھی مجھ پر لعلم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احل جائز کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلت رات سیامی روزہ الرفث بے پردہ ہونا الی طرف سے نسائکم اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا ہن وہ لباس لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے علم جان لیا اللہ انکم کہ تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے تئیں فتابا سو معاف کر دیا علیکم تم کو وعفا اور درگزر کی عنکم تم سے فلانا بس اب باشرہن ان سے ملو وابتغوا اور طلب کرو ما کتب جو لکھ دیا اللہ لکم تمہارے لیے وکلو اور کھاؤ واشربو اور پیو حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط دھاری البیض سفید من الخیط من سے الخیط خیط دھاری اسود سیاہ من سے الفجر فجر ثم پھر اتمو تم پکارا کرو الصیام روزہ الی تک لیل رات والا اور نہ تباشرہن ان سے ملو وانتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے فی المساجد مسجدوں میں تلک یہ حدود حدیں اللہ فلا پس نہ تقربها اس کے قریب جاؤ کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ آیاتی اپنے حکم للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے پوشاک ہیں اور تم ان کے پوشاک ہو، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہارے حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیزیں تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حد ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ ولا اور نہ تأكلوا کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل نہ حق وتدلوا اور نہ پہنچاؤ بها اس سے إلى الحكام حاکموں تک لتأكلوا تاکہ تم کھاؤ فریقا کوئی حصہ من سے اموال مال الناس لوگ بالإثم گناہ سے وأنتم اور تم تعلمون جانتے ہو، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله
من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عنی سے اہلتی نئے چاند، قل آپ کہہ دیں ہی یہ مواقیت پیمانہ، اوقات للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج، ولیسا اور نہیں، البر نیکی، بان یہ کہتا تو تم آؤ، بیوتا گھر، جمع من سے ظہورها ان کے پشت، ولکن اور لیکن، بر نیکی، منی جو اتقا پرہیزگاری کرے، وانتو اور تم آؤ، البیوت گھر، جمع من سے ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقو اور تم ڈرو اللہ لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کے میعادہ اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکیوں کار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وقاتلوا اور تم لڑو، فی میں سبیل راستہ، اللہ الذین وہ جو کہ یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان بے شک اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا، معتدین زیادتی کرنے والے۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور نہیں مار ڈالو، اور انہیں مار ڈالو، حیث جہاں، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، واخرجوہم اور انہیں نکال دو، من سے حیث جہاں، اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، اور الفتنۃ فتنہ، اشد زیادہ سنگین، من سے القتل قتل، ولا اور نہ، تقاتلوہم ان سے لڑو، عند پاس، المسجد الحرام مسجد حرام، خانہ کعبہ، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، فإن بس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فقتلوہم تم ان سے لڑو، کذالک اسی طرح، جزاء سزا، الکافرین کافر جمع، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد، قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے، تم بھی ان سے وہاں نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔